کلاس فرسٹ ایئر مضمون اردو موضوع ہے مکالمہ استاد اور شاگرد کے مابین وقت کی پابندی کے بارے میں مکالمہ۔ پروفیسر کاظم علی صاحب کمرہ جماعت میں پڑھا رہے تھے۔ طالب علم کمیل دیر سے آیا تو انہوں نے کمیل سے کہا وقفے کے دوران میں اسٹاف روم میں آؤ اور ان سے ان کی بات سنے۔ کمیل وہاں حاضر ہوا اور پروفیسر صاحب نے اس سے نصیحت آموز گفتگو کی جسے مکالمے کی صورت میں قلم بند کیا جاتا ہے۔ کمیل: السلام علیکم جناب، کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ کاظم صاحب: وعلیکم السلام، ہاں بھائی آ جاؤ۔ کمیل: سر آپ نے مجھے بلایا تھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کاظم صاحب ذرا سخت لہجے میں: تم آج کلاس میں دیر سے کیوں آئے؟ کمیل ہچکچاتے ہوئے: جناب عالی، میں دیہات سے لوکل بس کے ذریعے سے آتا ہوں، آج ذرا دیر سے گھر سے نکلا، پہلی بس جا چکی تھی اس لیے دوسری بس کا انتظار کرنا پڑا۔ کاظم صاحب ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے: بیٹا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ وقت کتنی قیمتی دولت ہے؟ کمیل تھوڑی شرمندگی سے: جناب مجھے وقت کی قدر و قیمت کا خیال ہے مگر کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے۔ کاظم صاحب: بیٹا زندہ قوموں کے افراد وقت کو دولت سمجھتے ہیں، دیکھو چین کتنی ترقی کر گیا ہے، چینی مقولہ ہے ٹائم از منی، وقت ہی دولت ہے، اس قوم نے وقت کی پابندی سے ہی سب کچھ کمایا ہے۔ کمیل: جناب میں اس نصیحت پر عمل کی بھرپور کوشش کروں گا۔ کاظم صاحب: بیٹا جی ایک قدم آگے بڑھو، نظام کائنات سے سبق سیکھو، دیکھو سورج چاند ستارے دن اور راتیں سب کچھ وقت کا پابند ہے، طلوع و غروب کے اوقات معین ہیں۔ کمیل: جی جناب مگر یہ سب تو مجبور ہیں، انہیں جاگنا، تیاری کرنا اور سامان جمع نہیں کرنا پڑتا۔ کاظم صاحب: اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادہ و اختیار دیا ہے اور ان چیزوں کو مجبور بنایا ہے، اسی طرح ہمیں حکم دیا کہ ان نشانیوں میں غور کر کے ان سے سبق سیکھیں۔ کمیل: سر بالکل ایسا ہی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس نصیحت کو پلے باندھوں۔ کاظم صاحب: ہر کام اس کے مقررہ وقت پر کرو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کمیل: جناب یہ بات بالکل درست ہے مگر بعض اوقات مجبوریاں ہمیں معمول سے ہٹا دیتی ہیں۔ کاظم صاحب حیرت سے: بھلا آج تمہاری کیا مجبوری تھی؟ کمیل: میں ذرا دیر سے بیدار ہوا۔ کاظم صاحب: تم نے نماز بھی قضا کر دی ہوگی۔ کمیل: جی جناب میں شرمندہ ہوں۔ کاظم صاحب: دیکھو بیٹا نماز اور دیگر اسلامی عبادات ہمیں نظم و ضبط، وقت کی پابندی سکھاتی ہیں۔ کمیل: میں آئندہ کوشش کروں گا کہ نماز قضا نہ ہو اور ہر کام وقت پر کروں۔ کاظم صاحب: تم نے اردو کا یہ شعر سنا ہوگا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں۔ کمیل: جی سر اس شعر میں واضح نصیحت ہے۔ کاظم صاحب: تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا نامدار رسول ذی حشم و وقار حضرت محمد مصطفیٰ وقت کی پابندی فرماتے تھے۔ کمیل: جی جناب میں نے سبق اخلاق نبوی میں یہ سب کچھ پڑھا ہے۔ کاظم صاحب: ویسے تو اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہر حوالے سے مثال ہے مگر تم نے خصوصاً آپ کی صفت مداومت عمل کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ کمیل: جی سر، حضور اکرم ہر کام مستقل مزاجی کے ساتھ طے شدہ وقت پر کیا کرتے۔ کاظم صاحب: کیا تم جانتے ہو کہ نیپولین بوناپارٹ کو ایک اہم محاذ پر کیوں شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ کمیل: نہیں جناب میں نہیں جانتا، آپ بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ کاظم صاحب: اس کا ایک سپہ سالار میدان جنگ میں طے شدہ وقت سے ذرا دیر سے پہنچا تو فتح شکست میں بدل گئی۔ کمیل: میں جناب کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ایک تاریخی واقعہ سنا کر غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ کاظم صاحب: بیٹا جی فرد ہو یا قوم، ترقی کی منزل تب ملے گی جب وقت کی قدر کی جائے۔ کمیل: جی جناب ذرا یہ فرمائیں کہ ہماری تاریخ کی عظیم شخصیات نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ کاظم صاحب: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے وقت دو دھاری تلوار ہے، جیسے دو دھاری تلوار کسی وجود میں سے گزرتے ہوئے دیر نہیں لگاتی، اسی طرح وقت کے گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ کمیل: جناب میں بھی تو اکثر فرماتے ہیں کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ کاظم صاحب: بیٹا یہ تو بزرگوں کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ کمیل: جی جناب یہ باتیں سنہری اور
تسلیم شدہ ہیں۔ کاظم صاحب، کیا تم نے کبھی دیکھا کہ گزرا ہوا کل واپس آیا ہو؟ ماضی گزر گیا جو صرف سبق آموزی کے لیے ہے، مستقبل کا علم نہیں، آئے یا نہ آئے، باقی تمہارے پاس صرف حال ہی ہے۔ کمیل، استاد محترم، میں دیر سے آنے کی معذرت کرتا ہوں اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آئندہ دیر سے نہ آؤں گا، وقت کی پابندی کروں گا۔ کاظم صاحب، چلو بیٹا کلاس میں جاؤ، تفریح کا وقت ختم ہو گیا، اور ہاں، وعدے کی پاسداری کرنا، اب میں تم پہ نظر رکھوں گا۔ دونوں خدا حافظ کہتے ہیں۔